بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری فیکٹس کے تمام معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ولاد دی امپیرل، ولاچیا کا وہ ظالم اور بے رحم امیر جس نے لاکھوں انسانوں کو بے رحمی سے قتل کیا تھا، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ ریاست ولاچیا جس نے کوسوو کی جنگ کے بعد سے ہی سلطنت عثمانیہ کی اطاعت قبول کر لی تھی، اس پر اب ولاد دی امپیرل جو کہ ڈریکولا کے نام سے بھی مشہور تھا، اب یہاں کا حاکم تھا۔ ادھر سلطنت عثمانیہ میں سلطان محمد فاتح تخت نشین تھے۔ سلطان محمد فاتح نے 1453 عیسوی کو بازنطینی سلطنت کا خاتمہ کرتے ہوئے قسطنطنیہ شہر کو فتح کر لیا تھا۔ 880 ہجری بمطابق 1475 عیسوی میں سلطان نے کریمیا کو فتح کیا۔ اسی زمانے میں ولاچیا کے مظلوموں کی دردناک چیخیں قسطنطنیہ شہر تک جا پہنچیں۔ 1389 میں ہونے والی کوسوو کی جنگ میں عیسائیوں کو شکست ہوئی تھی، جس کے بعد سے اب تک ولاچیا سلطنت عثمانیہ کی اطاعت قبول کر رہا تھا۔ سلطان محمد فاتح کے تخت نشین ہونے کے بعد اس ریاست کا امیر ولاد چہارم تھا۔ اس نے کیا کچھ یوں کہ ایک تو سلطان فاتح سے بغاوت کر دی، اور دوسری غلطی یہ کی کہ ولاچیا میں موجود عثمانی تاجروں کو اس نے نہایت بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ اس کے علاوہ اس نے اپنے ہم مذہب لوگوں کو بھی سخت اذیتناک موتیں دی، یہاں تک کہ لوگ اسے ڈریکو یعنی شیطان کے لقب سے پکارنے لگے۔ اسے معصوم لوگوں کو قتل کرنے میں بڑا مزہ آتا تھا، اور وہ اس کے لیے اپنے شیطانی ذہن سے عجیب و غریب قتل کے طریقے ایجاد کرتا رہتا تھا، لیکن سب سے زیادہ لطف اسے جسم میں میخیں ٹھونک کر قتل کرنے میں آتا تھا۔ ایک مشہور محرخ لکھتا ہے کہ اس کے ہم عصر بادشاہوں میں جو کہ اس کی طرح ظالم تھے، لیکن وہ اس کے قتل کے انوکھے طریقوں سے خوف زدہ تھے، اور اس کو ولاد دی امپیرل یعنی کہ میخیں ٹھونک کر قتل کروانے والا کہا کرتے تھے۔ جب اس کے ظلم و ستم کی داستانیں سلطنت عثمانیہ کی پایہ تخت قسطنطنیہ تک پہنچیں تو سلطان محمد فاتح نے ایک طاقتور فوج تیار کی اور اسے سبق سکھانے کے لیے نکل پڑے، لیکن قبل اس کے کہ سلطان محمد فاتح حملہ کرتے، ولاد نے سلطان فاتح کے پاس ایک وفد بھیجا اور سلطان کی اطاعت کا اظہار کیا، اور سالانہ 10,000 دکات خراج دینے کا بھی عہد کیا، اور اس کے ساتھ اس نے سلطان سے یہ بھی کہا کہ اس معاہدے کی ازسر نو تصدیق کی جائے۔ 1393 عیسوی میں سلطان بایزید جلدرم کے ساتھ امیر ولاچیا کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا، سلطان نے اسے منظور کر لیا اور ولاچیا کا وفد واپس چلا گیا، لیکن یہ معاہدہ ولاد کا صرف ایک بہانہ تھا۔ اصل میں وہ سلطان کے حملے کو ٹال کر ہنگری کی مدد حاصل کرنا چاہتا تھا، اسی لیے سلطان محمد فاتح کے واپس جاتے ہی اس نے ہنگری سے اتحاد کیا اور اپنی بدمعاشیوں کو عروج تک پہنچا دیا۔ جب سلطان محمد فاتح کو اس کی خبر ملی تو سلطان نے تصدیق کے لیے اپنا ایک نمائندہ ولاچیا روانہ کیا، لیکن ولاد نے اسے بھی بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کروا ڈالا، اور اس کے بعد اس نے سلطنت عثمانیہ کے ماتحت بخاریہ پر حملہ کر دیا اور وہاں لوٹ مار مچا دی۔ اس دوران اس نے بلغاریہ کے 25,000 باشندوں کو قیدی بنا کر ساتھ لے گیا۔ سلطان محمد فاتح نے اسے پیغام بھیجا کہ قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ جواب میں ظالم ولاد نے سلطان کے ایلچیوں کے سروں میں میخیں ٹھونکوا کر انہیں قتل کرا دیا۔ جب یہ خبر سلطان محمد فاتح تک پہنچی تو سلطان نے 1.5 لاکھ کی فوج کو جمع کیا اور اس ظالم کی سرکوبی کے لیے روانہ ہو گئے۔ سلطان محمد فاتح اپنی فوجوں کے ساتھ ولاچیا پہنچے اور یکے بعد دیگر شہروں کو فتح کرتے ہوئے سلطان ولاچیا کے پایہ تخت بخارست جا پہنچے۔ وہاں سلطان فاتح نے وہ لاشیں دیکھی جو ولاد بخاریہ سے قیدیوں کو اپنے ساتھ لایا تھا، لیکن یہاں ولاد سلطان فاتح کے ہاتھ نہ آیا اور وہ بھاگ کر شاہ ہنگری کے پاس چلا گیا۔ سلطان محمد فاتح نے اس کو معزول کر کے اس کے بھائی رادول، جس کی تربیت سلطان کے زیر نگرانی میں ہوئی تھی، اس کو ولاچیا کا نیا امیر بنا دیا۔ آپ ولاد دی امپیرل کی سفاکی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ وہ لوگوں کو دردناک موت دے کر ان کی لاشوں کو کھانے کے کمرے میں سجا کر رکھا کرتا تھا۔ ایک بار جب ولاد کے مہمان نے اس بات پر تعجب کیا کہ وہ ایسے مرنے والے لوگوں کے جسم کی بدبو کیسے برداشت کرتا ہے، تو اس نے اپنے اسی مہمان کو فوراً سولی پر چڑھوا دیا اور حکم دیا کہ سولی کا کھمبا دوسروں سے زیادہ بلند رکھا جائے تاکہ جس بو کی مہمان نے شکایت کی ہے اس کی تکلیف اسے نہ پہنچے۔ اسی کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام ہوا۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔